اب سے تقریباً 4000 سال پہلے پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ اترا تھا، جو قافلہ 3 نفوس پر مشتمل تھا، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس بچے کی والدہ۔ بیٹا بھی وہ جو 99 سال کی عمر میں جا کر کے ملا، جس کے لیے راتوں کو اٹھ کر سحر کے وقت پکار کرتے رہے، لیکن جو ہی بچہ اس فرش گیتی پر بزم گیتی میں آتا ہے، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ابراہیم میری بارگاہ میں اپنی سب سے زیادہ سب سے محبوب چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی راہ میں اونٹ ذبح کر دیتے ہیں، لیکن سوال خواب پھر بھی مسلسل آ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم ہوا، جب بچہ اس بزم گیتی میں تشریف لایا، کہ اس بچے کو اور اس کی والدہ کو کسی ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں پر نہ سبزہ اگتا ہو، جہاں پر نہ کوئی ہمسایہ ہو، جہاں پر نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا اور ننھے معصوم اسماعیل کو لے کر اس وادی کی طرف چلتے ہیں۔ رات گزری، صبح کا سپیدہ نمودار ہوا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بچے اور اپنی زوجہ محترمہ کو وہاں چھوڑ کر کے چل دیے۔ ماں بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، 7 چکر لگائے۔ 7 چکروں کے بعد جب واپس بچے کی طرف آتی ہیں تو دیکھا جہاں پر میرا معصوم بچہ ہے اس کے قدموں سے چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اس پانی کے ارد گرد اس کا گھیراؤ کیا، ڈول لگا دی اور کہا، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اس ایسی وادی میں جہاں دن میں بھی مردوں کے کلیجے اور پتے پانی ہو جائیں، ایسی وحشت ناک جگہ پر رہ کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اس غربت، اس تنہائی میں اس معصوم میرے ننھے بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن زبان سے کوئی جواب ارشاد نہیں فرماتے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے بات کو بھانپ لیا اور کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، نعم، ہاں اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پھر اپنے شوہر نامدار کو جانے کی اجازت دی، اب تم شوق سے جاؤ، اذا لا یضیعنا، اگر اس کے حکم پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو پھر ہمیں کبھی بھی وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چلے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں اپنی ذریت کو یہاں پر تیرے حوالے، تیرے حکم پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو ان لوگوں کی حفاظت کرنا اور ان کو نماز قائم کرنے والا بنانا اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا۔ وہ ایسی وادی میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی ہے ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر کر کے، جہاں نہ گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمی ہے، آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جب بچہ 12-13 سال کا ہوا
تو حکم ہوتا ابراہیم اب اپنی سب سے پیاری چیز کو میرے نام پر قربان کر۔ حضرت ابراہیم اللہ رب العزت کی راہ میں 100 اونٹ ذبح کرتے، لیکن اگلی رات پھر وہی خواب آتا ہے، یہاں تک کہ مسلسل خواب آتا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سمجھ گئے کہ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم پھر ملک شام کی طرف سے اس وادی کی طرف چلے جہاں اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے ننھے معصوم بچے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر کے آئے تھے۔ باپ بیرون ملک گیا ہو تو بچوں کو، بیوی کو، ایسا اقربا کو کتنی آس امیدیں لگی ہوتی ہیں کہ ہمارے کھیلنے کے لیے تحفے تحائف لے کر کے آئے گا، لیکن قدرت کی نیرنگیاں دیکھیے، رب کی طرف سے بندوں پر آنے والے امتحانات کے انداز دیکھیے۔ کہا ابراہیم جب جا رہے ہو تو اب ایک چھری اور رسی لیتے جاؤ، جب جا رہے ہو تو چھری اور ایک رسی لیتے جاؤ،